آج ہم ایک بہت ہی متاثر کن کہانی پر بات کر رہے ہیں، ایک خاندان کی جدوجہد۔ جی، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے انیل کی میراث عزم کی کہانی نامی ماخذ میں، پٹیل خاندان کی۔ بالکل، یہ کہانی ہے انتہائی غربت سے اٹھ کر آپ کہہ لیں ایک عالمی پہچان بنانے تک کی۔ تو آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، اتنی مشکلات پر قابو کیسے پایا۔ بالکل، اور یہ صرف آپ دیکھیں زندہ رہنے کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں موقع دیتی ہے سمجھنے کا کہ کیسے خاص حالات میں عزم، خاندان کا ساتھ اور چھوٹی چھوٹی شروعاتیں بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی امید اور ترقی کی گنجائش کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا شدید غربت سے۔ والد تھے انیل، ایک دہاڑی دار مزدور۔ جی، اور گزارا بہت مشکل تھا۔ بمشکل خاندان کے لیے دال روٹی کا انتظام ہو پاتا تھا۔ اور والدہ مینا وہ سلائی کا کام کرتی تھیں۔ ہاں، اور بچے بھی، روی اور پریا، وہ بھی چھوٹی موٹی مدد کرتے تھے گھر میں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب انیل بیمار پڑ گئے۔ اور پھر وہ چل بسے۔ وہ خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یقیناً وہ بالکل بے سہارا ہو گئے۔ جی، یہ وہ کیا کہتے ہیں نازک موڑ تھا جہاں سب کچھ بکھر سکتا تھا۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ مینا نے انیل کے علاج کے لیے اپنا واحد زیور بیچا تھا۔ ہاں، وہ سونے کا کنگن جو ان کی والدہ نے دیا تھا۔ جی وہی، لیکن پھر بھی وہ انہیں بچا نہیں پائیں۔ یہ تو مایوسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، بے بسی کی تصویر ہے۔ لیکن مینا نے ہمت نہیں ہاری، یہ بات قابل ذکر ہے۔ نہیں ہاری؟ مگر اصل موڑ تب آیا جب ان کی چھوٹی بیٹی پریا، اس نے کچھ نوٹ کیا۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ بھوک پیاس کے باوجود اس نے دیکھا کہ ماں جو کڑھائی کرتی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ صحیح۔ اور اس نے مشورہ دیا کہ اسے کیوں نہ بیچا جائے، مقامی درزی کو دکھایا جائے۔ جی، یہ حیران کن ہے، ایک چھوٹی بچی کا مشاہدہ، وہ بھی ایسے حالات میں۔ جی، اور یہی مشاہدہ تبدیلی کا نقطہ آغاز بنا۔ تو انہوں نے درزی کو ڈیزائن دکھائے۔ جی، مینا نے دکھائے اور اسے پسند آئے۔ اس نے کچھ پیشگی رقم بھی دی۔ اچھا۔ یہ بہت معمولی رقم تھی، لیکن یہ ایک ثبوت تھا کہ ان کے ہنر کی قدر ہے، ایک امید تھی۔ اور پھر انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا۔ ماخذ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہر پیسہ بچایا، ہر پیسہ، یہاں تک کہ دھاگا خریدنے کے لیے کھانا پینا کم کر دیا۔ جی ہاں، یہ قربانی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ صرف قربانی نہیں، یہ مستقبل پر ایک غیر متزلزل یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ شہری تاجر والی بات۔ ہاں، تقریباً 1 سال کے اندر ہی ایک شہر سے آئے ہوئے تاجر نے ان کا کام دیکھا۔ اچھا۔ اور وہ متاثر ہوا۔ اس نے انہیں باقاعدہ شالوں پر کڑھائی کا کام دینا شروع کر دیا۔ تو اس سے ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی؟ جی، کچھ ٹھہراؤ آیا زندگی میں، وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں منتقل ہو سکے۔ اور یہیں سے خاندان کی ترقی کا آپ کہہ لیں دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ بالکل۔ روی جو اس وقت 15 سال کا تھا، اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ کاروبار کو سمجھنا شروع کیا، حساب کتاب سنبھال لیا۔ ذمہ داری لی اس نے۔ اور پریا، وہ تو ابھی چھوٹی تھی۔ ہاں، پریا نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ وہ پرانے رسالوں سے، اخباروں سے نئے ڈیزائن ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماں کو دکھاتی تھی۔ یعنی ہر فرد نے اپنا کردار سنبھال لیا، یہ بات اہم ہے۔ بہت اہم۔ کامیابی صرف مینا کی محنت نہیں تھی، نہ صرف پریا کی ذہانت، صحیح، بلکہ یہ پورے خاندان کی ہر فرد کی مخصوص صلاحیتوں کو صحیح وقت پر استعمال کرنے کا نتیجہ تھی۔ مینا کا ہنر، روی کی کاروباری سوجھ بوجھ، پریا کی تخلیقی صلاحیت، ان سب کا ملاپ تھا۔ جی، ان سب کا امتزاج تھا، اور چند ہی سالوں میں وہ شہر کی مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا اسٹال لگانے کے قابل ہو گئے۔ ترقی کا سفر جاری رہا۔ جی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ انیل کی موت کو 1 دہائی بیت گئی۔ 10 سال! اور پٹیل خاندان وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، ان کا اپنا برانڈ انیل کی میراث۔ جی ہاں، اور وہ بھی بین الاقوامی سطح پر پہچانا جانے لگا تھا۔ ناقابل یقین۔ جی، روی نے مکمل طور پر کاروبار سنبھال لیا تھا، مینجمنٹ وغیرہ۔ پریا ایک جانی مانی ڈیزائنر بن گئی۔ اور مینا نے ایک بہت خوبصورت قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کو دوسروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو ان کی پرانی بستی کی دوسری ضرورت مند عورتوں کو ہنر سکھاتی تھی، مالی مدد فراہم کرتی تھی۔
واہ، مطلب وہ اپنی جڑوں کو نہیں بھولیں؟ بالکل نہیں، انہوں نے اپنی کامیابی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ تو اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں نچوڑ کیا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے عزم، محنت یہ تو ہیں ہی، جی، لیکن خاندان کو ایک یونٹ کے طور پر کام کرنا، ہر فرد کا اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ ڈالنا۔ اور صحیح وقت پر چھوٹے سے چھوٹے موقع کو بھی پہچاننا اور اسے بڑھانا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف بھی لاتا ہے وہ کیا؟ کہ کسی شخص یا خاندان کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف مالی کامیابی ہے، ایک بڑا بزنس، ایک مشہور برانڈ، یا کچھ اور؟ یا وہ اقدار، وہ اصول، کمیونٹی کی مدد کا جذبہ اور وہ مثبت اثر جو آپ دوسروں کی زندگیوں پر چھوڑتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ پٹیل خاندان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی میراث شاید ان دونوں کا امتزاج ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ بظاہر کتنی ہی معمولی نظر آنے والی صلاحیتیں ہوں یا مشاہدات ہوں، وہ بھی غیر معمولی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔